هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. میرے بھائیو دوستو، آج قرآن سیریز کے تحت جس موضوع اور ٹاپک کو لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اللہ کا خطاب بندوں کے نام. اللہ کا خطاب بندوں کے نام. یہ موضوع انشاءاللہ آج اور کل باذن اللہ تعالی پیش کیا جائے گا. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ بھی قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو جو خطاب کیا، چاہے عام بندوں کو خطاب کیا ہو یا اہل ایمان کو خطاب کیا ہو یا انبیاء و رسول علیہ السلام کو خطاب کیا ہو یا اپنے نافرمان بندے کفار مشرکین اور منافقین کو خطاب کیا ہو، تو اس کے اندر اللہ اکبر بڑا اعجاز پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کے پاس اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. اور دوسری خوبی یہ ہے اللہ کے کلام کی اور اس کے خطاب کی کہ زندگی کے تمام گوشوں کو شامل ہے. زندگی کے تمام گوشوں کو شامل ہے اور تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے. تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، سبوں سے محبت کرتا ہے. پکار کر آواز دیتا ہے، خطاب کرتا ہے. بالخصوص اہل ایمان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر آپ انسانوں کے کلام کو دیکھیے، ہر طرح سے اس میں کمی پائی جاتی ہے. فصاحت و بلاغت میں کمی پائی جاتی ہے، اور جس طرح کی نصیحتیں اور جس انداز میں نصیحت چاہیے وہ انسانوں کے کلام میں آپ نہیں پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کو بھی خطاب کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اس کے بعد انبیاء کرام کو بھی خطاب کیا کہ آپ اپنی دعوتی زندگی میں کس طرح اپنی خدمت کو انجام دیں، لوگوں کو کس طرح متاثر کریں، لوگوں کے سامنے کس انداز میں اپنی نشانیاں پیش کریں. تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک اور خوبی کلام الہی کی یہ ہے کہ جہاں پر عقیدے کی دعوت ہے، جہاں پر نیک اعمال اور احکام کی دعوت ہے، وہیں پر اچھے اخلاق، بلند پایہ کمالات کی دعوت ہے. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت کو، تقوی کو، بلند اخلاق کو اسلوب کے ساتھ پیش کیا ہے. اگر انسان غور کرے تو انسانی عقل حیران ہو جائے.
اگر انسان اس کو پڑھے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لے تو انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت کر دے گا، اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ دیکھیے بہت طرح کے قسم کی آوازیں اللہ نے لگائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متنوع طریقے پر بندوں کو یاد کیا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو کہیں آپ پائیں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں آپ پائیں گے یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والوں انسانوں، سب کے سب انسانوں، کہیں کہا یا ایھا النبی، اے نبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، اے رسول، کہیں کہا یا ایھا الرسول، تمام رسولوں کو مخاطب کر کے کہا، کہیں کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کہیں کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کہیں کہا یا ایھا المدثر، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے نبی، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے نبی، کہیں کہا یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، کہیں کہا یا عبادی، اے میرے بندو، کہیں کہا قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہیں کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، کہیں کہا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جنہیں کتاب دیا گیا ہے، کہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمارے ساتھ، کہیں کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم، کہیں کہا یا ایھا الانسان، کہیں کہا اے انسانوں، کہیں کہا یا اولی الالباب، اے عقل مندو، کہیں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے نیک روح، اے نیک جان، اے مطمئن جان، کہیں کہا یا ابلیس، اے ابلیس، کہیں کہا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ یہ عام خطاب تھے جو عام طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن خاص خطاب بھی ہے قرآن کے اندر۔ کبھی کہا یا آدم، یا نوح، یا لوط، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا شعیب، یا ہارون، یا قوم، یا ابراہیم، یا صالح، یا ہود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا مریم، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، یا ابانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، اللہ نے اس کو بھی ہمارے سامنے رکھ دیا، انہوں نے کہا تھا اے ہمارے ابا جان، کہیں کہا یا ابتے، انہوں نے کہا میرے ابا جان، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ سب آپس میں خطاب ہے، یا سامری، اے سامری، یا صاحبی السجن، اے جیل خانہ قید خانہ کے ساتھیوں، یا ایھا الملأ، اے درباریوں، یا سما، اے آسمان، یا ارض، اے زمین۔ اس طرح کے خطاب قرآن میں بہت پائیں گے۔ یہ ایک ڈکشنری ہے، جس چیز کی بھی تلاش ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر رکھ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، ان کے سامنے اپنی کیا بات رکھی ہے، تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اور یہ 20 مقام اللہ نے عام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، 20 مقام پر تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن 5 مقامات ایسے ہیں جن میں سے 3 مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، تاکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی رسالت کو مان لیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگ طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ کہیں کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین پر شک کرتے ہو تو میں
عبادت اس کی نہیں کرتا ہوں جس کی تم لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ الذی یتوفاکم، جو تم کو وفات دے گا. وامرت ان اکون من المؤمنین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مومنین میں سے ہو جاؤں، یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، تصدیق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. ایک خطاب اور بھی کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. آپ کہہ دیجئے لوگو، تمہارے پاس رب کی جانب سے حق پہنچ چکا ہے. جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت حاصل کرے گا، اور جو راہ سے بھٹک گیا تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. میں تم لوگوں پر وکیل نہیں ہوں، میں تم لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 108. ایک اور آیت لیجئے جس میں آپ کے واسطے سے خطاب ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم لوگوں کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، نمایاں طور پر ڈرانے والا ہوں. سورہ حج آیت نمبر 49. پانچواں خطاب دیکھیے، نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کے سیاق و سباق میں ہے، اور انہوں نے خطاب کیا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایہا الناس علمنا، یا ایہا الناس علمنا مناطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اے لوگو ہمیں چڑیوں کی، پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے اللہ نے نواز دیا ہے. سورہ نمل آیت نمبر 16. ان 5 مقامات کے علاوہ اللہ کا خطاب بندوں کے نام ڈائریکٹ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے ان میں سے پہلی آیت لیتے ہیں. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے تمام بسنے والے انسانوں، تمام انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. دیکھا، جب آپ نے تمام انسانوں کو، اللہ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا تو کیا کہا؟ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. اور اپنی صفات کو پیش نہیں کیا، اپنے افعال کو پیش نہیں کیا، پیدا کرنے کو پیش کیا. جی، اس لیے کہ سب سے بڑا کام اور سب سے باریک کام ہے پیدا کرنا. دنیا کی طاقت آپس میں مل جائے وہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک حصہ نہیں بنا سکتے. تو پوری دنیا مل کر ایک پارٹ نہیں بنا سکتے تو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا خطاب دیکھیے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، اے تمام انسانوں، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے، دیا ہے، اس میں سے کھاؤ. یعنی حرام چیزیں نہ کھاؤ. حرام چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے. پاکیزہ چیز کھاؤ گے، جسم پاکیزہ رہے گا، بچے پاکیزہ ہوں گے، اور انشاءاللہ سماج معاشرہ بھی پاکیزہ رہے گا. حرام نہ کھاؤ، چاہے وہ نشاور چیزیں ہوں یا گندی چیزیں ہوں، اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. تیسرا خطاب لیجئے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 15. دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سبوں کو فقیر بتایا ہے، سبوں کو محتاج بتایا ہے، کہ تمام انسان، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام صحابہ، تمام اولیاء، اور جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہیں. لہذا اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ رب العالمین ہی گنج بخش ہے، اللہ رب العالمین ہی داتا ہے. سب کے سب محتاج اور بھکاری ہیں. جب وہ سب دنیا میں تھے، اللہ انہیں روزی دے رہا تھا، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. کیا پتا چلا؟ ہر حال میں ہم مانگے تو اللہ سے مانگے، اور یہی تقاضا ہے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. چلیے
اس کے بعد چوتھا خطاب لے لیجئے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو رب کی جانب سے واضح دلیل برہان آ چکا ہے، اور وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری جانب ہم نے نمایاں نور بھی نازل کر دیا ہے، قرآن کریم، دلائل بھی آ چکے، روشنی بھی آ چکی، کلام الہی بھی آ پہنچا، اب اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے دلیل، روشنی قرآن سے لے اور سنت سے لے، تیسری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جو مستقل طور پر ہماری اور دلیل ہو۔ جی قرآن اور سنت، اسی کی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وصیت حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تھے، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، ایک تو اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ جب امت نے ان دونوں کو روگردانی کی ہے، آج دیکھ لیجئے فرقے بازی، آپسی اختلافات، رستہ کشی اسی بنا پر پیدا ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، جو روشنی کا سرچشمہ ہے، روشنی کا مرکز ہے، ہمیں وہیں سے روشنی لینی چاہیے تاکہ ہم ہدایت پر رہیں اور کامیاب ہو جائیں۔ چلیے پانچواں خطاب دیکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اے لوگو رب سے ڈرو، رب کا تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ان دونوں سے بہت زیادہ مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ کیا بات واضح ہوئی کہ ہم سب ایک انسان سے ہیں، آدم اور حوا سے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تقوی کا معیار ہے اللہ کے نزدیک تو پھر یاد رکھ لیجئے ہر حال میں اللہ سے ڈر کر اچھے کام کیجئے، برے کام چھوڑ دیجئے، یہ تقوی کا معیار اللہ کے پاس ہے، باقی فرق کا کوئی معیار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کیا پتا چلا؟ رب کا تقوی ہو اور یہ تقوی آپ کو لے جائے گا ہر اچھے کام کی طرف۔ چھٹی نصیحت اور چھٹا خطاب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نام پیش کیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، بہت عظیم نصیحت ہے۔ اے لوگو تمہارے پاس رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، موعظت، نصیحت تو بہت لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، لیکن رب سے بہتر نصیحت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو نصیحت کی کتاب قرآن کریم ہے اس سے نصیحت کیجئے، اس سے وصیت کیجئے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، دل منور ہوں گے۔ اور اس کلام الہی نصیحت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں شفا بھی ہے دل کی تمام بیماریوں سے، اور اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ دیکھا آپ نے؟ کیا پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت کس سے لیں؟ قرآن کریم سے لیں۔ قرآن کریم کو نہ چھوڑیے، قرآن، رمضان چلا جائے گا لیکن قرآن باقی رہے گا، اور رمضان کی فضیلت اور عظمت ہے تو قرآن کی بنا پر ہے، سارا کریڈٹ رمضان کا کدھر جاتا ہے؟ قرآن کی طرف جاتا ہے۔ آئیے ساتویں نصیحت لے لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس سے نہ بھاگو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔ کیا پتا چلا؟ قیامت سے ڈرنا چاہیے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے، بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکتا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، لہٰذا ہر حال میں اللہ سے ڈر کر اللہ کا حق ادا کیجئے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو بھی ادا کیجئے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔
8واں خطاب اللہ کا سنیے تمام بندوں کے نام. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو شکر بجا لاؤ گے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ کوئی بھی نہیں. یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے. خالق بھی کوئی نہیں ہے، رازق بھی کوئی نہیں ہے، حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 3. لہذا ہمہ وقت اللہ سے لو لگائیے. 9واں خطاب لے لیجئے چونکہ وقت کم ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا زندگانی دنیا سے دھوکہ نہ کھانا اور شیطان سے بھی دھوکہ نہ کھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں سے ہمیشہ ہم لوگوں کو الرٹ رہنا چاہیے. ایک تو دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت، بیوی بچے، مکان دکان، تجارت، وزارت، زراعت، حکومت، ایسے تمام چیزوں سے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے. یہی پڑی رہ جانے والی چیز ہے. آج جو اللہ نے وعدہ کیا ہے آخرت کے لیے، جنت و جہنم کے لیے، قیامت کے لیے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. شیطان سے بھی دھوکہ نہ کھانا. کیوں؟ ہر برائی شیطان کرواتا ہے. چلیے 10واں خطاب لے لیجئے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبے اور قبیلے میں تقسیم کر دیا ہے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. حکمت دیکھیے. اللہ کنبے، قبیلے آج کل جو ہمارے پاس ہیں یہ پہچان کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں کنبے سے ہیں. آج ہم مسلمانوں نے برادری کا مسئلہ بھی لگا دیا ہے کہ جی شیخ ہے تو اوپر ہے اور سید ہے تو اوپر ہے، انصاری ہے تو نیچے ہے. نہیں میرے بھائیو، اسلام میں ان چیزوں کو لائے، ان چیزوں کو نہ لائیے. یہ برادریاں، یہ ذات اور پات، یہ کنبے اور قبیلے اگر ہیں تو پہچان کے لیے ہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں. ہم نے تو اتنی تفریق کر رکھی ہے کہ فلاں قبیلے والا فلاں میں نہیں شادی کرے گا، فلاں برادری والا فلاں میں نہیں کرے گا. یا سبحان اللہ. بلال رضی اللہ عنہ جیسے کالے کلوٹے انسان، حبشی انسان کی شادی عرب کی خاتون سے ہوئی ہے. ان تفریقوں کو مٹائیے اور آئیے قرآن و سنت کے تلے جمع ہو جائیے اور آپس میں زندگی گزاریے. بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیے. شادی بھی ایک دوسرے کے اندر کیجیے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائیے. اسی لیے تو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ذات پات، برادری، نسل، یہ آپس میں کوئی تفریق نہیں اور کوئی فائدہ نہیں. اصل معیار اللہ کے نزدیک تقوی ہے. جو اللہ سے جتنا ڈرے گا، اللہ سے جتنی عبادت کرے گا، اللہ کی جتنی عبادت کرے گا، اس کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہوگا. چلیے یہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 کی آیت تھی. یہ 10 خطاب ہم نے اللہ کا عام بندوں کے نام پیش کر دیا ہے. چلیے اب آئیے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو بھی مخاطب کیا ہے. مومن بندوں کو، اور یہ 89 جگہ ہے، 89 جگہ پر اللہ نے پورے قرآن کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. ان میں سے بہت سے مقام ایسے ہیں جن میں بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جن میں بہت سے غلط کاموں سے، برے اعمال سے روکا ہے. 89 جگہ. لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات یاد رکھیے، بہت علمی نقطہ ہے. 88 جگہ 88 جگہ اللہ نے ڈائریکٹ بندوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی اہل ایمان کو. لیکن ایک جگہ جو اللہ کام کرتا ہے اس کے بعد بندوں کو یاد کیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ کرتے ہیں، صلاۃ۔ اے ایمان والو، تم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اگر اللہ کی طرف سے صلاۃ ہو تو ملائکہ اعلیٰ مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے، اور اگر ہماری جانب سے ہو تو ہم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ چلیے، تو یہ ایک ہے جب اللہ کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ اللہ کی طرف سے صلاۃ ہو تو ملائکہ اعلیٰ مقرب فرشتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، فرشتوں کی جانب سے ہو اور ہماری جانب سے ہو اہل ایمان کی طرف سے تو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم رحمت سلامتی کی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب آئیے 88 مقام پر اللہ نے بندوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے صرف 15 مقامات پیش کریں گے۔ ان میں سے پہلا مقام ہے جن میں حکم دیا گیا، اوامر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر رکھا ہے ایمان کا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرے، ایمان والوں کو کان کھول لینا چاہیے، یا تو اللہ کسی اچھے کام کا حکم دے رہا ہوگا یا کسی برائی سے روک رہا ہوگا۔ ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، لیکن نیک اعمال کے ساتھ صبر کرو، اور زندگی میں صبر سے بہتر کوئی سرمایہ نہیں ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کہا، اور نماز بہت بڑی دولت۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ضیاء کہا ہے کہ روشنی کا سر چشمہ ہے، اور نماز کو نور کہا ہے، وہ بھی روشنی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ لہٰذا صبر ہمیں کرنا ہے نیک اعمال بجا لانے پر، صبر کرنا ہے برائیوں سے بچنے پر، صبر کرنا ہے مصیبت کے اوپر۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا پتا چلا کبھی بھی تکلیف ہو، مشکلات ہو، پریشانی ہو، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نماز کی طرف، تو ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرف رخ کرنا ہے۔ ہم واویلا بہت مچاتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت بتاتے ہیں، میسیجز بہت بھیجتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے خبر دی کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے، آپ کا بچہ فوت ہو گیا۔ اس جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً گھر کا رخ کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کیا؟ سواری پر سوار تھے، اترے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد گھر کا رخ کیا۔ خبر دینے والے نے کہا ابن عباس آپ کا بچہ فوت ہو گیا اور آپ نماز میں لگ گئے؟ کہا کہ جی ہاں، لوگوں کے نزدیک دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں، لوگوں کے نزدیک دنیا کی مصیبت زیادہ مشکل چیز ہے اور دین کی مصیبت کمتر ہے۔ اسی لیے میں نے اللہ کا رخ کیا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ چلیے دوسرا خطاب لیجئے اہل ایمان کے نام۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ، پاکیزہ روزی جو دی ہے اس کو کھاؤ۔ جی، روزی کیا تو ڈائریکٹ پاکیزہ ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے وہ پاکیزہ ہے، لیکن بسا اوقات کچھ چیزیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کے بنا پر وہ پاکیزہ نہیں رہ جاتی ہے۔ اب جیسے غیر اللہ کے نام پر چڑھائے گئے چڑھاوے، نظر و نیاز جو رکھے گئے ہوں، غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو، بدعات و خرافات والے سامان ہو، حلوہ ہو، ماٹا ہو، اس طرح کی چیزیں جو عید میلاد النبی پر لوگ کرتے ہیں ایصال ثواب کر کے، تو یہ سب تھے حلال، لیکن قرآن و سنت کی مخالفت کرنے کے بنا پر ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں صحیح معنوں میں شکر وہی بجا لاتے ہیں۔
تو پاکیزہ کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. جی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر ہے. ایک اور خطاب لیجئے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ بعد ذلك فله عذاب علیم. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 178. اللہ تعالیٰ نے قتل کے سلسلے میں قصاص کو فرض قرار دیا ہے. قصاص، جی جیسے ہم نے کل بتایا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے. اگر کوئی چور چوری کرے اس اسلامی حکومت میں اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے. زنا ہو، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہونا چاہیے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے 100 ڈنڈے مار کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح کوئی زنا کی کسی پر تہمت لگائے تو 80 ڈنڈا لگانا چاہیے، جیسا کہ سورہ نور کے اندر ہے. یہاں بھی قصاص کے بارے میں کہا جا رہا ہے آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا. پوری تفسیر آپ جا کر دیکھ لیجئے. اور جب تک قصاص رہے گا امن و امان قائم رہے گا. اس امن و امان قائم نہیں رہ سکتا ہے. آئیے چوتھا خطاب لیجئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر کیا گیا تھا، سابقہ امتوں پر، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. یہ روزہ تقوی کا ضامن ہے، تقوی کی گارنٹی دیتا ہے. لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایسی ٹریننگ لیجئے کہ سال بھر آپ تقوی پرہیزگاری کے معیار پر فائز رہیے. آئیے اسی طریقے سے ایک اور لے لیجئے خطاب. اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے ایمان والو، سورہ انفال آیت نمبر 24 ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب بھی آواز لگائیں تم فوراً جواب دیا کرو. اذا دعاکم، جب بھی پکارے، لما یحییکم، وہ تمہیں ایسی چیز دیں گے جس سے تمہیں زندگی ملے، تمہیں حیات فراہم ہو. اور اگر فوراً جواب نہیں دو گے، فوراً نہیں لپکو گے، فوراً نہیں اللہ کی طرف بڑھو گے، تو جان لو اللہ انسان اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو اللہ. کیا پتا چلا؟ ہمارے لیے ایمان کی بنیاد، ہمارے لیے ایمان کتنا مضبوط ہے. ہمارے دلوں میں ایمان، اس کا ایک واضح ثبوت کیا ہے کہ فوراً اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، اذان ہوتی فوراً دوڑو، فوراً نکل پڑو. جی اس کے بعد اللہ زکوٰۃ کا حکم دے، مالوں کو ٹٹولو. اللہ صدقات و خیرات طلب کرے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دو. اللہ رب العالمین کہے آؤ جمعہ کے لیے، کام چھوڑ دو، نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ اذان دلوا رہا ہو، سن کر کے اس کا جواب دو. جی قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنو، چپ چاپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ فوراً لپکیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان سے نوازے گا، تقوی سے نوازے گا، ہدایت میں آپ آگے بڑھتے رہیں گے. چلیے، اور اگر ٹال مٹول کریں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے وہ وقت بھی آ جائے گا کہ آپ کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے. اب میں سمجھتا ہوں آج اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں یہ ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جب کہا جاتا تھا مسجد میں چلو تو ہم نہیں جاتے تھے. بہت سے لوگ نہیں جاتے. آج بند ہے تو ہم پریشان ہیں کہ یا اللہ مسجد کب کھلے، مسجد کب کھلے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ.
چلیے پانچواں خطاب لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جی آج ہماری حالت کیا ہے کہ گردن تو ہے اسلام میں، پاؤں باہر ہے، ہاتھ باہر ہے، کسی بات کو ہم مان لیتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کچھ بجا لاتے کچھ نہیں بجا لاتے، کچھ کو مان لیتے ہیں یقین اپنے مفاد کے خاطر بہت سے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف سود کھایا جا رہا ہے، دوسری طرف چوری کی جا رہی ہے، تیسری طرف غیر اللہ کا وسیلہ طلب کیا جا رہا ہے، چوتھی طرف ہر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو اس سے اسلام نے روکا ہے۔ میرے بھائیو، کوئی داڑھی رکھتا ہے، کٹائی چھٹائی کر کے رکھتا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتا ہے، اور جو لوگ کپڑے اس کو ٹخنے سے اوپر پہنتے ہیں طنز کسا جاتا ہے کہ تمہارا کپڑا کم ہو گیا تھا۔ نہیں میرے بھائی، یہ چاپلوسی کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، ہر مسلمان اس کا خیال رکھے۔ چھٹا خطاب لے لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو کچھ بھی روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جی کئی جگہ پر خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، مخالط نہ کرو۔ ایک روپیہ خرچ کر سکتے ہو کرو، کم ہے ایک روپیہ ہی خرچ کر دو، یہ ہزاروں لاکھوں روپیے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت ہے، لاکھ خرچ کر دے رہا ہے، آپ کے پاس ہزار ہے، 100 ہے، ایک خرچ کر دے رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس ایک کا زیادہ ویلو اس کے مقابلے میں۔ قبل یہ کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی بیع نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی شفاعت نہیں، تو ایسے دن سے پہلے اپنا مال خرچ کر لو تاکہ قیامت کے دن اپنے مال کے سائے میں رہو اور اس مال کے ذریعے جنت کے بلند درجات حاصل کر لو۔ جی اور یہاں پر خاص طور سے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہ غلط طریقے سے شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کفار بھی اپنے معبودان باطلہ سے شفاعت کے طلبگار ہوتے تھے، تو اللہ نے کہہ دیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، لیکن صحیح معنوں میں اہل ایمان کے لیے شفاعت ہے۔ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی قرآن کی کچھ صورتیں بھی شفاعت کریں گے، کچھ آیتیں بھی کریں گے، اللہ کے کچھ نیک بندے بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ کریں گے۔ ایک تو شفاعت کرنے والوں کو اللہ اجازت دے، سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دے، اور دوسری بات جس کے لیے شفاعت کی جائے گی اس کے لیے اس سے اللہ راضی ہو، اور تیسری بات اللہ کس سے راضی ہے؟ اہل توحید سے، شرک والوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ ساتواں خطاب لیجئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الی آخر الآیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 267 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے اور جو تم کا پاکیزہ مال خرچ کرنا، پہلے تو کہا خرچ کرو اور ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہ جو پاؤ خرچ کر دو، حرام چیزیں خرچ کرو، انٹریسٹ کے پیسے کو خرچ کرو، گانے بجانے سے پیسے کما رہے ہو وہ خرچ کرو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی حلال مال سے اگر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اور ایک ایک پیسے کو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ آٹھواں خطاب لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، یہ آیت الدین ہے، قرض کے لین دین کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بأجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق إلى آخر الآية۔ ایمان والو، جب تم قرض لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ جی ایک تو کہا لکھ لیا کرو، اور دوسرے متعین وقت تک کے لیے لین دین کرو۔ اس کا مطلب لکھائی میں لکھو کہ تمہیں کب دینا ہے، لکھ لو، ٹائم لکھ لو، دن لکھ لو، کتنے مہینے میں دینا ہے وہ لکھ لو، اور لکھنے والا
عدل و انصاف کا پیکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لکھنے والا انکار نہ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لکھ لیا۔ کتنی واضح بات ہے۔ آج اگر ہم قرض لانے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، تو لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم پر شک ہے، آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، یقین ہے، بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے لکھ لو تو لکھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وفات ہو جائے، اس پیسے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بچے کہیں گے ہم نہیں جانتے ہیں، اور 2 گواہ بھی رکھ لیا جی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے قرآن کے اس احکام پر، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسے احکامات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ آئیے نواں خطاب لیجیے، سورہ آل عمران آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرا کرو، اور تمہاری موت آنی چاہیے کہ تم اسلام پر گامزن ہو۔ کیا پتہ چلا؟ 2 باتیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح ڈرو، اور ساتھ ساتھ موت آنی چاہیے تو اسلام پر آنی چاہیے جی۔ اللہ کا تقوی ہم نے بتا دیا، برائیاں چھوڑ دو، عبادات پر استقامت اختیار کرو، اللہ کے نور کے روشنی میں کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تقوی قبول کرے گا۔ اور موت آنی چاہیے اسلام پر، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے کے اوپر۔ موت اسلام پر آئے گی تو کامیاب ہوگے۔ پوری زندگی اسلام پہ چل رہے ہو، پتہ نہیں کس انداز میں تم چل رہے تھے، موت آ گئی کفر کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے تم کو دھوکہ دے دیا اور توحید و سنت سے باہر کر دیا۔ 10واں خطاب لیجیے اللہ کا ایمان والوں کے نام، آل عمران آیت نمبر 200۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور مرابطہ سے کام لو۔ ایک تو مرابطہ یہ ہے کہ جہاد کے میدان میں اگر رباط جس کو کہا جاتا ہے پہرے داری کے لیے رکھا جائے تو وہ بھی کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی کے زمانے میں اچھے طریقے سے وضو کرنا، ایک جماعت کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام اور انتظار کرنا، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر مسجد کی طرف جانا، اس کو بھی رباط سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ چلیے 11واں خطاب لے لیجیے چونکہ وقت قریب آ رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ کہا، جب اللہ کی اطاعت کی بات آئی تو اطیعوا کا لفظ آیا، چونکہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے۔ آگے چلیے، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، اسی لیے اطیعوا کا لفظ آیا۔ اور آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو با اختیار لوگ ہیں، علماء اور عمراء، ان کی بھی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت مستقل نہیں تھی، اس لیے اطیعوا کا لفظ اللہ نے لے لیا، ہٹا دیا۔ کیا پتہ چلا؟ علماء اور عمراء کی اطاعت ہوگی، ڈائریکٹ اطاعت نہیں ہوگی، مستقل اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بیسڈ ہوگی، بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور چونکہ علماء اور عمراء مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، مختلف باتیں کریں گے، جھگڑے ہوں گے، جیسے آج ہمارے درمیان ہو رہے ہیں، تو کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو۔ اور یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے کہ قیامت تک قرآن و سنت کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اگر قرآن و سنت میں ہر چیز کا حل موجود نہ ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا بیکار ہوگا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا بھی ہے۔ آیت کریمہ کے اندر تقلید کی جڑ کو اللہ نے ختم کر دیا ہے کہ اگر
آپ کسی عالم کی بات مانتے ہیں تو مانیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کے مخالف ہو جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے تو کہا گیا کسی چیز میں جھگڑا ہو، آج ہمارے عقیدے کے مسائل میں جھگڑا لوگوں نے پیدا کر دیا، آج ہمارے احکام میں جھگڑا پیدا کر دیا، تو ہمیں کہاں لوٹنا ہے؟ امام و علماء کی طرف نہیں لوٹنا، بلکہ ہم کو قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے اچھا انجام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بھلائی بھی ملے گی، اور پھر ہم انشاءاللہ متحد بھی رہیں گے۔ 12واں خطاب کے نام، چونکہ وقت نہیں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یا سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا پتا چلا کہ کوئی خاندانی ایمان والا ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہے، صحیح معنوں میں پریکٹیکلی قرآن و سنت کے مطابق اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا پتا چلا کہ لفظی ایمان کا اللہ کے نزدیک کو ویلو نہیں ہے جب تک حقیقی ایمان نہ ہو۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ کتاب جو ہم نے رسول پر نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، سابقہ کتابوں پر ایمان لاؤ۔ جو اللہ کا انکار کرے گا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کا، وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا ہے۔ کیا پتا چلا؟ ہر ایک کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ نام لے رہا ہے ایمان والا ہوں میں، لیکن شرک کی آمیزش ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ 13واں خطاب لے لیجئے۔ اصل میں ہر آیت تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، تیمم کا حکم دیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کہنی سمیت دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتا دیا، 4 ارکان وضو بنا دیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ، پورے سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ 2 رکن یا 2 فرائض وضو اور رہ گئے ہیں، عام طور پر لوگ 4 ہی جانتے ہیں، 2 اور ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ترتیب سے وضو کرو، دیکھا نا آپ نے، پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح درمیان میں داخل کر کے، پھر اس کے بعد پاؤں کا ذکر کیا، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے۔ اور چھٹا فرض کیا ہے کہ موالات کا خیال رکھو۔ موالات سمجھتے ہیں؟ کسی بھی عضو کو دھونے میں اتنی تاخیر نہ کیجئے کہ پہلا دھویا ہوا عضو خشک ہو جائے، اس کو موالات کہتے ہیں۔ پے در پے لگاتار بغیر کسی تاخیر کے یہ اعضاء کو دھو لیجئے۔ یہ 6 ارکان وضو ہیں، 6 فرائض وضو ہیں۔ اور اس کے بعد غسل کا طریقہ بتا دیا کہ غسل میں کلی کر لیجئے، ناک کی صفائی کر لیجئے، اب پورے جسم پر پانی تر کر دیجئے، اور اس سے پہلے شرمگاہ کو دھو لیجئے۔ اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر انسان کو وضو اور غسل سے پریشانی ہو، نقصان ہو، یا پانی نہیں مل رہا ہو تو کیا کرے گا؟ 1 مرتبہ مٹی پر مارے گا، بخاری مسلم کی روایت ہے عمار بن یاسر کی، 1 مرتبہ مارے گا، اور اگر اس میں غبار لگے ہیں اس کو ٹچ کر دے، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ماریے، اب دونوں کو ہاتھوں کو پھونک لیجئے اور مسح کر لیجئے، اور دونوں ہتھیلی پر مسح کر لیجئے۔ یہ ہمارے وضو کے لیے بھی ہے اور یہ دونوں کے لیے۔ اصل وقت ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے میں چاہ رہا ہوں ختم کروں، اور حجرت میں جو ہے باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ 14واں خطاب لیجئے۔ 14واں خطاب کیا اللہ کا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ یا ایھا الذین آمنوا عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے واپس جائے گا، پھرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو
کہ وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے، اور یہ مومنین پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، علم والا ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ اے خاندانی مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم دین سے واپس جاؤ گے تو اللہ کو پھر تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسے قوم کو لائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ دین پر چل رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ مومنوں کے لیے نرم ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کافروں پر سخت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، زبان سے بھی، قلم سے بھی، جان سے بھی، مال سے بھی، اور اس کے بغیر اسلام کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ آخری آیت لے لیجئے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہ آیت ہمارے لوگ سنتے ہیں تو ان کا دھیان جاتا ہے کون سا وسیلہ؟ انبیاء اولیاء کا وسیلہ۔ قسم اللہ کی، کسی بھی تفسیر کو کھولیے، تفسیر ابن کثیر ہو، طبری ہو، قرطبی ہو، بیضاوی ہو، کوئی بھی تفسیر کھول کے دیکھیے، یہاں پر وسیلے سے مراد نیک عمل کا وسیلہ ملے گا۔ اسی لیے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد وہی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کر دیا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو ایمان کا، صحیح عقیدے کا، دوسری بات اللہ کا تقوی، ہر برائی سے چھوڑ کر عبادتوں پر آ جائیے، اور تیسری بات اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے۔ یہی چیزیں وسیلہ ہیں جو اللہ تک پہنچاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو اللہ تک آپ کو پہنچا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہاں پر بتا دوں میں آپ کو چلتے چلتے کہ جائز وسیلہ ہے اور ناجائز وسیلہ ہے۔ جائز وسیلہ انگلی پر گن لیجئے، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے نام و صفات کا وسیلہ، نیک آدمی جو زندہ ہو، نیک ہو، اور ان سے دعا کرا لیجئے، ٹھیک ہے، اپنی محتاجی اللہ کے دربار میں پیش کیجئے، اس کا وسیلہ، ایمان کا وسیلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اگر وسیلہ ہے تو ان کی محبت کا وسیلہ ہے۔ یہ 6 وسیلے جائز ہیں، مشروع ہیں، جن پر دلائل موجود ہیں۔ باقی جو وسیلے ہیں، کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کے اللہ پر ان کی قسم کھا کر وسیلہ، اس طریقے سے کسی کے جاہ و مقام کا وسیلہ، یہ سب وسیلے ناجائز ہیں، جس کے تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جائز وسیلہ اختیار کرنے اور ناجائز وسیلوں سے دور رہنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا جو خطاب بندوں کے لیے ان میں سے 15 ہم نے پیش کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا باذن اللہ تعالی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس ماہ مبارک میں ہم تمام لوگوں کو شب قدر میں پہنچائے اور مقبولین میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدہ کیا ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ پورا حصہ ہم تمام لوگوں کا نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی گردنوں کو اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔